امام شعبہ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، حبل العلم ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اگر امام شعبہ نہیں ہوتے تو شاید ہم حدیث کے علم کو ہی نہیں جان پاتے. بڑا مقام ہے. مگر جس طرح دیگر علماء و راویان حدیث کوئی نہ کوئی خطا اور وہم سے وہ پاک نہیں تھے، ان سے وہ ہو سکتی تھی، ایسے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک معاملہ ہو جاتا تھا، اور وہ یہ کہ امام شعبہ راویوں کے ناموں میں خطا کر جاتے تھے. یہ سمجھے بات. یہ میرے ہاتھ میں الکامل امام ابن عدی کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 156 ہے، مقدمۃ المصنف ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عفان سے سوال، امام عفان سے سوال کیا گیا ایہما اقل خطان شعبہ او سفیان، کس کی خطائیں قلیل ہیں، امام شعبہ بن الحجاج کی یا سفیان بن سعید بن مسروق الثوری کی؟ فقال شعبہ تو کثیر، شعبہ خطائیں زیادہ کرتے ہیں، شعبہ خطائیں زیادہ کرتے ہیں. کس میں راویوں کے نام، حدیث کے متن میں نہیں، راوی کے ناموں میں. یہ دو علیحدہ باتیں اسے ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے دیکھیں شرح الترمذی امام ابن رجب کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 175 کے اوپر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ما اکثر و ما یخطی شعبہ فی اسامی الرجال، شعبہ کثرت سے خطا کرتے ہیں مگر راویوں کے ناموں میں، مگر راویوں کے ان سے خطا ہوتی تھی. کون کہہ رہا ہے؟ اب بھائی کہہ کون رہا ہے؟ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ کے سنایا، پہلے جان بوجھ کے اسی وجہ سے آپ سمجھیں بات کو. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے گا ترمذی ہی میں جہاں سے آپ اس یعنی حدیث کو پڑھ کے سناتے ہیں، اسی ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 58 پر ایک آمین کے مسئلے پر ایک حدیث ہے، نماز میں آمین کہنے کے مسئلے پر ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے امام ترمذی کہتے ہیں وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيث عن سلمہ بن کہیل عن حجر ابی الانبس عن علقمہ بن وائل. اب بھائی توجہ کرنا، یہ بہت ہی غور طلب بات. من کنت مولا علی روایت کو امام شعبہ باواسطہ سلمہ بن کہیل، باواسطہ ابو طفیل عامر بن واصلہ، باواسطہ حذیفہ بن اسید یا ابو سریحہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ روایت بھی شعبہ باواسطہ سلمہ بن کہیل روایت کر رہے ہیں. اب بھائی سنو، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ سلمہ بن کہیل عن حجر ابی الانبس، کہ شعبہ اس روایت کو باواسطہ سلمہ بن کہیل، باواسطہ حجر ابو الانبس، باواسطہ علقمہ بن وائل، باواسطہ ان کے والد وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے اور آواز کو آہستہ رکھتے. سنو توجہ سے بات. قال ابو عیسیٰ سمیعت محمدن، امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا سفیان اصح من حدیث شعبہ فی ھذا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث شعبہ کی اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے. واخطاء شعبہ فی مواضع من ھذا الحدیث، اور شعبہ نے کئی جگہوں پہ اس حدیث میں خطا کی ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ امام شعبہ نے اس حدیث میں کئی جگہوں پہ خطا کی ہے. فقال عن حجر ابی الانبس، پہلی خطا یہ کی کہ کہا حجر ابی الانبس، وانما هو حجر بن الانبس ویکنى بالسکن. پہلی خطا یہ ہے کہ وہ حجر ابو الانبس کہتے ہیں جبکہ وہ حجر بن انبس جن کی کنیت ابو سکن تھی وہ ہیں. وزادہ فی ہے، اور پھر انہوں نے زیادتی کر دی سند میں اور کہا علقمہ بن وائل ولیس فی ہے ان علقمہ وانما هو حجر بن انبس ان وائل بن حجر. یہ روایت علقمہ بن وائل سے ہے ہی نہیں، اس کو حجر بن انبس نے ڈائریکٹ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رکھا ہے. کالا، اور انہوں نے متن میں کہا وہ خفض بها صوته وانما هو مد بها صوته، کہ انہوں نے کہا آواز کو آہستہ رکھتے تھے جبکہ اصل روایت میں الفاظ ہیں آمین کے مد کو کھینچتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور سنو آگے، قال ابو عیسیٰ
حدثنا ابو بکر محمد بن آبان حدثنا عبداللہ بن نمیر عن اللہ بن صالح الاسدی عن سلمہ بن کوہل عن حجر بن انبس عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس روایت کو محض سفیان ثوری ہی نہیں بلکہ ابو بکر بن محمد بن آبان باواسطہ عبداللہ بن نمیر باواسطہ اللہ بن صالح باواسطہ سلمہ بن کوہل باواسطہ حجر بن انبس عن وائل بن حجر بھی اس کو روایت کر رکھا ہے، اور اس میں بھی یہی الفاظ ہے، خفض بہا صوتہ کے الفاظ نہیں ہے، محمد بن علقمہ راوی، علقمہ بن وائل راوی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر ذرا دیکھیے گا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 264 265 ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لما مات شعبۃ قال سفیان مات الحدیث قلت له هو احسن حدیثا من سفیان فقال ليس في الدنيا احسن حدیثا من الشعبہ، کہ جب شعبہ کا انتقال، امام شعبہ بن الحجاج کا انتقال ہوا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آج حدیث کا انتقال ہو گیا، تو کہا گیا حدیث میں، یعنی امام ابو داؤد سے پوچھا گیا کہ حدیث میں سفیان افضل تھے؟ انہوں نے کہا دنیا میں کوئی امام شعبہ بن الحجاج سے زیادہ احسن حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا۔ وہ شعبہ یختی فیما لا یضرہ ولا یعاب علیہ یعنی فی الاسماء، اور اگر امام شعبہ کہ کوئی خطا تھی جس سے ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں آتا اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ راویوں کے ناموں میں غلطیاں کر جاتے تھے، وہ راویوں کے ناموں میں، حدیث کے الفاظ میں نہیں، راویوں کے ناموں میں غلطیاں کر جاتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب العلل امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 5 سے 4 ہے۔ وہ کہتے ہیں وکان شعبہ رحمہ اللہ یغلط فی اسماء الرجال لاشتغالہ بحفظ المتن، کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ راویوں کے ناموں میں غلطی اس لیے کر جاتے تھے کہ آپ متن کو بالکل حفظ رکھنے کے اندر مشغول رہتے تھے کہ متن میں مجھ سے 1% بھی غلطی نہ ہو، اللہ کے رسول کے الفاظوں میں مجھ سے غلطی نہ ہو۔ اس شوق کی وجہ سے آپ بعض دفعہ راویوں کے ناموں میں غلطی آپ سے رہ جاتی تھی، ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں، سنیں، یہ امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث ہے، اس کے صفحہ نمبر 149 کے اوپر انہوں نے ایک روایت کو ذکر کیا جو کہ محمد بن جعفر الغندر کی سند سے ہے۔ اور بھائی میرے یہ میں جو یقین کریں، میں جو آپ کو ایک ایک بات بتا رہا ہوں نا، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا آپ اس پوری بحث کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ روایت محمد بن جعفر الغندر بیان کرتے ہیں۔ محمد بن جعفر کون ہیں؟ جنہوں نے من کنت مولا علی روایت بھی امام شعبہ کے والے سے بیان کر رکھی ہے۔ اب بھائی سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ محمد بن جعفر باواسطہ شعبہ، باواسطہ مالک بن عرفہ باواسطہ عبد خیر روایت بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صحف شعبۃ فیہ انما ہوا خالد بن علقمہ، امام شعبہ نے یہاں تصحیف کی ہے، مالک بن عرفہ نہیں ہے بلکہ خالد بن علقمہ ہے، مالک بن عرفہ نہیں ہے بلکہ خالد بن علقمہ ہے۔ سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے، راوی کا نام بدل گیا۔ اچھا، پھر امام حاکم نے ایک دوسری روایت ذکر کی جس نضر بن شمیل باواسطہ شعبہ باواسطہ عمر بن دینار باواسطہ طاؤس باواسطہ ابن المندلی او ابن ابی المندلی، اس کو روایت کیا ہے۔ تو امام جو ہے حاکم کہتے ہیں وہ ھذا مما وہم فیہ شعبہ، یہ بھی امام شعبہ کا وہم، راوی کا نام کیا ہے یہ یہاں پہ، ٹھیک۔ اچھا جی، پھر دیکھیں یہ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 248 کے اوپر وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سوال کیا اپنے والد ابو حاتم رازی اور امام ابو زرع سے ان حدیث رواہ شعبہ عن الاعمش عن خیثمہ عن ابی عطیہ عن عائشہ، کہ جس حدیث کو روایت کرتے ہیں شعبہ باواسطہ اعمش باواسطہ خیثمہ باواسطہ ابو عطیہ باواسطہ عائشہ، تو دونوں حضرات کہنے لگے ھذا خطا یخالفہ الاعمش، یہ خطا ہے، مخالفت کی گئی ہے اس میں اعمش کی۔ فقالو، محدثین کہتے ہیں من الاعمش ان امارہ، کہ حدیث اعمش سے باواسطہ امارہ ہے، باواسطہ خیثمہ نہیں ہے۔
اب بھائی نہیں سمجھو، خیسمہ کیا بن گئے؟ عمارہ کیا بن گئے؟ خیسمہ. اب آگے کہتے ہیں قلت لہما، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا دونوں حضرات سے، الوہم ممن ہوا، ان راویوں میں سے کس نے وہم کیا ہے؟ فقال من شعبہ، یہ شعبہ کی طرف سے وہم ہوا ہے. اسی طریقے سے اسی جلد کے صفحہ نمبر 256 کے اوپر کہتے ہیں میں سال تو اب یہ ان حدیث رواہ مسلم بن ابراہیم و ابو زید الحروی ان شعبہ ان الاعمش ان خیسمہ ان ابی عطیہ. دیکھو وہی خیسمہ ان ابی عطیہ والی روایت، توجہ سننا. تو کہتے ہیں رواہ معاویہ بن ہشام ان سفیان ثوری ان الاعمش ان عمارہ بن عمیر. اب بھائی نہیں سمجھے ہو، خیسمہ نہیں تھے، یہاں بھی عمارہ بن عمیر تھے. اب وہ روایت بھی نہیں ہے، روایت بھی دوسری ہے. لیکن آپ اس سند میں جہاں بھی نام لیتے ہیں تو نام عمارہ کا نہیں لیتے، عمارہ کی جگہ خیسمہ بولتے ہیں. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کل تو ایوما اصحو، یعنی سفیان اور شعبہ میں سے دونوں میں سے کس کی روایت زیادہ صحیح ہے؟ فاجابوا ابی، تو میرے والد نے جواب دیا ھذا حدیث غلط فیہ شعبہ، اس میں امام شعبہ سے غلطی ہوئی ہے. واما اصحاب الاعمش، اعمش کے جتنے شاگرد ہیں، فیقولون کلهم کما رواہ ثوری عن الاعمش، سب کے سب وہ روایت کرتے ہیں جو سفیان ثوری نے اعمش سے روایت کیا ان عمارہ بن عمیر. یہ خیسمہ بن عمیر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہی بات سمجھ گئے؟ اچھا جی. اسی جلد کے صفحہ نمبر 350 کے اوپر کہتے ہیں بسال تو ابھی ان حدیث رواہ ابو داؤد طیالسی ان شعبہ ان یونس الجرمی ان علی بن ربیہ. میں نے سوال کیا اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں، اس کو روایت کیا امام ابو داؤد طیالسی نے باواسطہ امام شعبہ، باواسطہ یونس الجرمی، باواسطہ علی بن ربیہ. فسمیت ابی یقول، پھر وہ متن ذکر کیا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں فسمیت ابی یقول، پھر میں نے سنا میرے والد نے فرمایا ھذا خطا، یہ حدیث خطا ہے. انما ہوا یونس الجرمی ان علی بن عمارہ ان علی جن، یہ حدیث یونس الجرمی باواسطہ علی بن ربیہ نہیں ہے بلکہ علی بن عمارہ ہے. قلت لابی الخطا ممن ہوا، راویوں میں سے کس کی طرف سے خطا ہوئی ہے؟ من شعبہ ومن ابن ابی داؤد، کہ شعبہ کی طرف سے ہوئی ہے یا ابن ابی داؤد کی طرف سے ہوئی ہے؟ قال لا ادری، یہ مجھے نہیں پتا. امام ابو حاتم نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں غلطی کس سے ہوئی ہے. کہتے ہیں وکانا اکثر و خطائے شعبہ فی اسماء الروات، لیکن امام شعبہ راویوں کے ناموں میں کثرت سے غلطی کرتے ہیں. اور سنیے گا جلد یہی کتاب العلل کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 416 کے اوپر وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اپنے والد سے، اختلاف شعبہ و زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق فروا شعبہ عن ابی اسحاق عن زید بن صعصعہ قال قلت لابن عباس. وہ کہتے ہیں یہ میں نے سوال کیا اختلاف ہوا سند میں شعبہ اور زہیر بن معاویہ کے درمیان میں، تو وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق باواسطہ شعبہ باواسطہ، یعنی کہ شعبہ باواسطہ ابی اسحاق باواسطہ زید بن صعصعہ، زید بن صعصعہ. فسمیت ابی یقول، میرے والد نے فرمایا، ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الصحیح ہو صعصعہ بن یزید، صحیح صعصعہ بن یزید ہے، زید بن صعصعہ نہیں ہے. نام و نسب بھی الٹا ہو گیا. وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ خطا و شعبہ اکثر فی اسماء الرجال یعنی روات، اور شعبہ اسماء الرجال میں روات کے ناموں میں کثرت سے خطا کر جایا کرتے تھے. پھر دیکھیں سمجھے ذرا بات، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الفصل البصر المدرج فی النقل ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 718 719 ہے. ایک روایت باواسطہ سفیان ثوری باواسطہ خالد بن علقمہ، خالد بن علقمہ. خطیب بغدادی نقل کیسے کر رہے ہیں؟ سنو، توجہ طلب بات ہے. وهذا الحديث يروي سفيان ثوري عن خالد بن علقمہ وهو الذي سماه شعبہ مالک بن عرفہ. کیسے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو، جو وہ حدیث جس کو روایت کیا سفیان ثوری نے باواسطہ خالد بن علقمہ، جسے نام دیتے ہیں شعبہ خالد بن عرفہ. اور سنا وہ روایت ذکر کرنے کے بعد خطیب بغدادی کہتے ہیں وہذا اخطاء فی شعبہ قال مالک بن عرفہ انما ہوا خالد بن علقمہ. شعبہ نے اس میں خطا کی،
اور مالک بن عرفہ کا، حالانکہ یہ خالد بن علقمہ تھا. ابھی سنو، یہ بڑی غور طلب بات. وحدث ابو وانا بهذا الحديث عن خالد بن علقمہ. ابو وانا نے اس حدیث کو خالد بن علقمہ کے واسطے سے ذکر کیا. فقال له شعبہ، تو امام شعبہ نے انہیں کہا اخطأت انما هو مالک بن عرفہ، تو یہ خطا کی، یہ مالک بن عرفہ ہے. فرجع ابو وانا من الصواب الى الخطا، تو ابو وانا صحیح سے غلط پہ آ گئے. فحدثه عن مالک بن عرفہ، تو کہنے لگے کہ مالک بن عرفہ نے بیان کیا ہے. ثم ثبت عند ابو وانا، پھر ثابت ہوا ابو وانا کے اوپر انہ خالد بن علقمہ، کہ وہ تو خالد بن علقمہ ہے. فرجع الى خالد بن علقمہ، تو پھر وہ خالد بن علقمہ دوبارہ کہنے لگ گئے. تو یہ مطلب تھا مسئلہ روایتوں میں، امام شعبہ کی اسانید میں یہ مسئلہ تھا. اگر آپ اس پہ مطلع نہیں ہوتے ہیں تو وہ غلطی آپ کو لگی رہے گی. اگر آپ اس پہ مطلع ہو جاتے ہیں تو وہ غلطی آپ پر سے واضح ہو جانی ہے انشاءاللہ.